السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات نے 5 میٹرک ٹن طبی امداد کا طیارہ امریکہ کے ایک ویل ڈیولپڈ ملک پیرو کے دارالحکومت لیما میں بھیجا ہے۔ لیما میں امارات کے سفیر جاسم سیف الشمسی نے کہا کہ امارات نے امدادی طبی سامان بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ امارات کی امداد دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہے، جبکہ یہ امداد تقریباً 5000 میڈیکل ورکرز کی مدد کرے گی۔ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابوظہبی میں شاپنگ مالز کے باہر کچھ ریسٹورنٹ، کیفیٹیریا اور کافی شاپس کو کھولنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ مالکان اور ملازمین سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ضروری SOPs پر عمل کریں گے اور صارفین کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ امارات میں مسافروں کے داخلے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق امارات سے واپس آئے وہ رہائشی جن کا کووڈ-19 ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہو انہیں کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ تمام مسافروں کو امارات میں داخلے سے پہلے پرمیشن لیٹر لینا ہوگا اور روانگی سے پہلے کووڈ-19 نیگیٹو ٹیسٹ درکار ہوگا۔ مسافروں کو کووڈ-19 احتیاطی اقدامات یعنی سوشل ڈسٹینس رکھنا اور ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں 30% صلاحیت سے مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، مگر نماز جمعہ کو اگلے حکم نامے تک معطل کر دیا ہے، جبکہ اسلامی حکام نے نمازیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے SOPs کا اعلان کیا ہے، جن میں سماجی فاصلہ رکھنا، مسجد میں اپنی چٹائی لانا، گھر پر وضو کرنا، پرانی بیماریوں والے افراد اور بچوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، ماسک اور دستانے پہننا شامل ہے۔ پاکستانی حکام نے ڈینٹل پر کے قاتلوں کی سزا مزید بڑھا دی۔ یاد رہے کہ امریکی صحافی کو جنوری 2002 میں اسلام اکثریت پسندوں کے بارے میں کہانی کی تحقیق کے دوران کراچی سے اغوا کر کے ان کا سر قلم کر دیا تھا اور کراچی کی عدالت نے مجرموں کو بری کر دیا تھا، جس پر اشتعال پھیلا تھا، جبکہ اب جمعرات کے روز اس کیس کے مجرموں کو مزید 3 ماہ حراست میں رکھا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت ستمبر میں کرے گا۔ دبئی میں وطن واپسی کی منتظر ایک نائجیرین خاتون سولیاک عبدالکریم نے 4 بچوں کو جنم دیا، جبکہ خاتون کے پاس میڈیکل انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل کا بل بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے شوہر نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ ہم ڈیلیوری سے پہلے اپنے وطن نائجیریا واپس جانا چاہتے تھے اور پروازوں کو شدت سے تلاش کر رہے تھے، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ دبئی میونسپلٹی کمیٹی نے چلڈرن سٹی کے موسم گرما کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اور کرونا وائرس بحران کی وجہ سے بند ہونے والے پارکس اب 3 جولائی بروز جمعہ سے کووڈ-19 احتیاطی اقدامات کے ساتھ دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ پارک وینیو اتوار سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک، جبکہ ہفتے اور جمعے کو دن کے دوپہر 2 بجے سے شام 8 بجے تک کھلا رہے گا۔ UAE میں پھنسے پاکستانی اب اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی نجی ایئر لائن سریان ایئر 3 جولائی کو شارجہ سے کراچی کے لیے اپنی چارٹرڈ وطن واپسی کی پروازوں کا آغاز کرے گی۔ ایئر لائن کے کنٹری مینیجر سہیل شیخ نے گلف نیوز کو بتایا کہ ایئر لائن شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 122 مسافروں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ دبئی کے ایک ہاسپٹل میں کووڈ-19 سے متاثرہ ایک 61 سالہ مصری شہری السایات صابرہ نے بیماری کو شکست دے دی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی عمر زیادہ تھی اور وہ کووڈ-19 کی وجہ سے گردوں کے انفیکشن اور نمونیا سے دوچار تھے۔ 58 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہو گئی اور ہاسپٹل میں 3 ماہ رہنے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔